محبت کا رنگ۔ امی سے جیب خرچ لے کے وہ انیکسی سے باہر نکلی تو فیصل جو بھی دروازے میں کھڑا اسے آواز دے رہا تھا اچانک غائب ہوا۔ جین اس لڑکے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ وہ اس کا مسئلہ بخوبی سمجھتی تھی۔ بیگ پٹکتے ہوئے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کل اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ تم اگر وقت پر تیار نہ ہوئے تو میں عمر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ پھر اس بدتمیز نے کیسا جی جان سے وعدہ کیا تھا کہ کل وہ ضرور وقت کی پابندی کرے گا، اور اب آ کر پھر غائب ہو گیا تھا۔ اس نے لب بیچ لیے تھے، ایسا وہ تب کرتی تھی جب بہت غصہ آتا تھا۔ عمر نے پہلے اپنی بائک نکالی تھی، اب اس پر سوار ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس کی نگاہیں انیکسی سے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی زیب کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، ان میں سوال تھا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ زیبو نے منہ پھیر لیا۔ وہ فیصل کو صرف دھمکی دے سکتی تھی، اس پر عمل درآمد مشکل تھا، بے حد مشکل۔ وہ اپنے اکلوتے دوست کو کیسے ناراض کر دیتی؟ اندر وہ لاؤنج میں کھڑا اماں اور ابا کا مکالمہ سن رہا تھا۔ 200 روپے دیے جائیں، اماں کا مطالبہ۔ کیوں، کس لیے؟ ابا حسب معمول اپنے ناپ سے لمبا شلوار سوٹ زیب تن کیے بٹوے میں رکھے نوٹ گن رہے تھے۔ اینک کے اوپر سے ابرو اٹھا کے استفسار کیا۔ پیشانی پر ایک ساتھ ان گنت بل پڑے تھے۔ ضرورت ہے تو مانگ رہی ہوں، اماں نے خفگی بھرا جواب دیا، مگر ابا مطمئن نہیں ہوئے۔ کیسی ضرورت ہے؟ ہر چیز تو گھر میں موجود ہے، سبزی، گوشت، انڈے، کپڑے لانڈری سے دھل کر آ جاتے ہیں۔ کام والی کا ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا، دودھ والے کو میں فارغ کر چکا ہوں، پھر تم 200 کا کیا کرو گی؟ عصمت صاحب کے گھر سے میلاد کا پیغام آیا تھا، سوچا کچھ فروٹ وغیرہ لے جاؤں، اب خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ شوہر کے مزاج سے خوب واقف تھیں، پائی پائی کا حساب رکھتے تھے، جب تک پوری وضاحت نہیں طلب کر لیتے ان کی جیب ڈھیلی نہیں ہونے والی تھی۔ اچھا، یہ اچھا دستور ہے، تم میلاد پر جا رہی ہو یا بیٹی کا شگن کرنے؟ اب محلے میں بھی سوغاتیں بانٹتے پھریں گے، حد ہے فضول خرچیوں کی بھی۔ 4 باتیں سنا کر 100 کے 2 نوٹ انہوں نے میز پر اماں کے سامنے رکھ دیے۔ بٹوا واپس رکھتے اب وہ واسکٹ پہن رہے تھے جو ان کے درمیانے قد پر لانگ کوٹ جیسی لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ کسی دراز قامت آدمی کی ہوگی۔ اماں منہ پھلائے برتن سمیٹنے لگی۔ ابا میری پاکٹ منی؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے ابا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ابا نے تو پہلے حسب معمول اسے گھورا، پھر سر ہلاتے اس کی ہتھیلی پر 5 کا سکہ رکھا اور چلے گئے۔ وہ منہ پسوڑتے باہر نکلا۔ ابا کی حسب معمول والی گھوری کے سامنے وہ کچھ نہیں بول پاتا تھا۔ ابا بھی ایسا حفظ ماتقدم کے طور پر کرتے تھے۔ اماں نے باہر نکلتے ہوئے فیصل کے بیگ میں زبردستی 2 سیب ٹھونسے۔ لنچ ٹائم میں یاد سے کھا لینا۔ اگر مراقبہ ختم ہو چکا ہو تو اسکول چلیں؟ زیبو دور کھڑی 2 منٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس رفتار سے چل رہا تھا ایسے تو وہ چھٹی کے بعد ہی اسکول جا سکتے تھے، اب پاس جا کر اس کے سر پر چلانا شروع ہو چکا تھا۔ دیر کروا دی نا تم نے؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ جانتی ہوں، میں نے رات کو ہی اپنا یونیفارم، موزے، بیگ سب ریڈی کر لیا تھا، ٹائم سے 20 منٹ قبل انیکسی کے باہر کھڑا تھا، تمہیں آواز بھی دی تھی، مگر جب تمہیں پھپھو سے پاکٹ منی لیتے دیکھا تو مجھے یاد آیا میں نے تو ابا سے پاکٹ منی لی ہی نہیں اور پھر دیر ہو گئی۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا۔ زیبو اسے گھورتی رہی، راستہ پر گھورتی رہی اور وہ سوچتا رہا، ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کے ابا دل چاہتا ہے یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ عمر کو تایا ابا سے 50 روپے روز ملتے، زیبو کو بھی 20 روپے ملتے اور اس کے پاس تھا 5 کا سکہ۔ کیا کرے گا وہ اس کا؟ یہ نہیں تھا اس کے والدین بے حد غریب تھے، بلکہ ان کا شمار کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا۔ اس کے ابا کی چوک میں مشہور لانڈری کی 2 منزلہ دکان تھی اور ان کے پاس کپڑوں کے علاوہ پردے، قالین اور بڑے بڑے میرج ہالز کی صفائی کے آرڈرز آتے تھے۔ بس ان کے سر پر کروڑپتی کہلانے کا خبت سوار تھا۔ کچھ وہ فطرتاً کنجوس تھے، اتنے کنجوس کہ کبھی عید، شادی بیاہ اور کسی تہوار وغیرہ پر بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی سوٹ نہیں سلوایا۔ گاہکوں کے آئے ہوئے دھلائی کے سوٹ جو اسٹاک میں رکھے رہ جاتے اور جنہیں 6 سال مہینے تک کوئی لینے نہیں آتا تھا، نکال کر پہن لیتے، اسی لیے کبھی کوٹ لمبا تو قمیضیں چھوٹی اور کبھی سوٹ ان کے قد سے بڑے ہوتے تھے۔ اماں لاکھ سمجھاتی کہ درزی سے اپنے ناپ کے کروا لو، مگر ان کی ایک ہی بات، میں اپنے متعلق کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی مجھے خود نمائی کا شوق ہے، میں خود کو لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ چلو جی، بات ہی ختم۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ انہیں منفرد لگنے کا خبت بھی تھا۔ اب اماں لاکھ سر پیٹتی رہتی، ابا اپنی ہی کرتے تھے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی، مگر نہ تو اماں کی آنکھ کا تارا تھا اور نہ ہی ابا کا راز دلارا اور نہ ہی بہنوں کا پیارا۔ ہر کسی کو اس کی فکر تھی کہ کہیں اکلوتے پن کی وجہ سے بگڑ نہ جائے، سو بیجا لاڈ پیار تو دور کی بات، وہاں تو پیار کا تصور ہی محال تھا۔ ہر کوئی ہر وقت اس پر اپنا رعب جمانے کو تیار نظر آتا تھا۔ ابا تو غلطی سے بھی کبھی اس کی جانب پیار بھری نگاہ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک عمر تھا جو اپنے ابا کا لاڈلا تھا، فرمانبردار، سلجھا و تمیزدار بچہ جو کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو ہر چیز بغیر مانگے ہی مل جاتی تھی۔ مگر ابا کو یہ بات کون سمجھائے؟ جنہیں نظر آتی تھی تو صرف اس کی فرمانبرداری، وہ کتنا گھننا میسنا تھا۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتا؟ اماں بھی اس معاملے میں ابا کی ہی ہم خیال تھی۔ وہ ہر معاملے میں عمر کا ساتھ اس کا موازنہ کرتی تھی۔ وہ گورا تھا تو ان کا بیٹا سانولا کیوں تھا؟ دونوں ہم عمر تھے تو پھر عمر نے پہلے چلنا کیوں شروع کیا؟
عمر نے اس سے پہلے ابا کہا تھا، تائی امی جو اسے جو بھی کھلاتی تھی وہ بڑا سا منہ کھولے بس کھائے چلا جاتا تھا، اور اس کی اماں کو اسے ایک فیڈر پلانے میں ہزار جتن کرنے پڑتے تھے۔ وہ رات کو 8 بجے اچھے بچوں کی طرح سو جاتا تھا، اور یہ ساری رات بھاں بھاں کر کے سب کو جگائے رکھتا تھا۔ 1.5 سال کی عمر میں فیصل کو جسمانی اعضاء کے نام آتے تھے، مگر جب عمر نے اسی عمر میں کہا مائی فادر نیم از کامران تو اس کا چرچا ہفتے بھر تک ہوتا رہا۔ ہر آئے گئے کے سامنے پوچھا جاتا تھا، عمر وٹ از یور فادر نیم؟ اور اسکول میں بھی وہ پہلی پوزیشن لاتا تھا، اور فیصل کبھی 5ویں تو کبھی 7ویں۔ عمر کو سبھی پسند کرتے تھے، اس سے ہر کسی کو شکایتیں ہی رہتی تھیں۔ عمر کو ہمیشہ ہی سب کے سامنے ایک مثال کی طرح پیش کیا جاتا، اس سے عمر سے چڑ تھی اور بے حد اور شدید۔ حسب معمول وہ دیر سے آنے والوں کی قطار میں کھڑے تھے۔ زیبو کو اکتاہٹ کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ فیصل کو جتنی مہذب گالیوں سے نواز سکتی تھی نواز چکی تھی۔ وہ سر جھکائے کان کھجاتا بس ہنسے جا رہا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل اس نے دیکھا تھا جس کی آواز سننے کی خاطر وہ روز دیر اسکول سے آتا تھا، وہ ان کے اسکول کی پریفیکٹ تھی۔ انم، کتنا پیارا نام تھا اس کا۔ وہ زیبو کی دوست تھی، اور فیصل نے آج کل اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ زیبو، تم رجسٹر میں اس کے نام کے آگے میرا نام لکھو گی۔ ریاضی کے ٹیسٹ میں زیبو کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے، اور انم کی ہمیشہ 2nd پوزیشن۔ اس کا اترا ہوا چہرہ جانے کیوں اسے رنجیدہ کرنے لگا تھا۔ زیبو، تم انم سے 1 نمبر کم نہیں لے سکتی؟ اب میں کیا جان بوجھ کر مسٹیک کروں؟ وہ آبرو چڑھاتی تھی۔ ایک غلطی سے کیا ہوتا ہے زیبو، وہ بڑی منت سے کہتا، اور زیبو بھلا کب اس کا کہا ٹالتی تھی۔ اس نے محسوس کیا اکثر زیبو کی اوٹ میں چھپ کر وہ بھی اسے دیکھتی تھی، اور جب کبھی وہ اس کی چوڑی پکڑ لیتا تو نگاہوں کے تصادم پر کیسے جگنو چمکتے تھے اس کی آنکھوں میں۔ وہ دیر سے آتا تو اس سے جرمانہ وصول نہیں کرتی تھی، اگر اس کے ٹیسٹ میں نمبر کم آتے تو استاد سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ زیبو سارا وقت اسے اور اپنی فیصل کی باتیں سناتی رہتی، جسے زیر لب مسکراتے وہ بڑے غور سے سنا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا فیصل کو کون سا رنگ پسند ہے، کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، اور جب پہلی بار زیبو کی برتھ ڈے پر ان کے گھر آئی تو اس نے ہلکا فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کلاس میں ہونے والی ون ڈش پارٹی پر گھر سے بطور خاص کڑھائی چاول بنا کر لائی تھی۔ زیبو سے اس نے وہ سنہری قلم جو انم نے اسے برتھ ڈے پر تحفہ دیا تھا مانگ کر لے لیا۔ فیصل، یہ گفٹ ہے۔ وہ تلملائی ضرور تھی۔ تو کیا ہوا؟ مسرت سے قمیص کے گریبان میں سجا کر گھومتا تھا جیسے وہ کوئی اعزازی تمغہ ہو۔ آج کا دن ان کی زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ اس نے ابا کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت کر لی تھی۔ اسکول میں 14 اگست کا فنکشن تھا، اسے سفید شلوار قمیص چاہیے تھی، اور ابا دکان سے کوئی سوٹ اٹھا کر لے آئے تھے۔ اپنا ماپ دے دو درزی سے کہہ کر چھوٹا کروا دوں گا۔ نہیں پہنے مجھے کسی کے اترے ہوئے کپڑے۔ آپ کی طرح نمونہ بننے کا کوئی شوق نہیں، مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ کیٹی نما کھدر کے سوٹ کو دیکھ کر وہ جیسے چیخ پڑا تھا۔ عمر نے نیا کاٹن کا کڑھائی والا شلوار سوٹ بنوایا تھا، اس کے ابا اسے کسی کا پرانا سوٹ پہننے کو کہہ رہے تھے۔ اپنے ابا کو نمونہ کہہ رہے ہو؟ اماں اس کی اس درجہ بدتمیزی پر صدمے کے باعث حیران ساکت کھڑی تھی۔ ابا نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ تربیت کر رہے ہیں اس کی اسکول والے، کل سے ہی اسے مولانا صاحب کے مدرسے میں داخل کرواتا ہوں۔ اور وہ کتنی ہی دیر سیڑھیوں پر منہ پھلائے بیٹھا رہا تھا۔ رات میں سارا باجی اور انجم آپا کو فون کر کے بلوایا گیا تھا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ فیصل نے ابا کو ایسا کہا؟ سارا باجی بے یقینی سے بولی۔ اماں، فیصل خود ایسا نہیں کہہ سکتا، ضرور کسی نے ہمارے بچے پر کچھ کر دیا ہے، اسے باہر نہ نکلنے دیا کرے، 100 طرح کی نظریں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ انجم آپا نے افسوس سے ہاتھ ملتے اپنے سفید مشورت سے بھی نوازا تھا، اور پھر متفقہ فیصلے پر اسے اسکول سے خارج کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپا نے ایک مدرسے کا پتہ بھی بتا دیا تھا جہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اچھا ہے، صبح سے نکلا شام کو گھر آیا کرے گا، اس کے ہمارا دوست چھوٹیں گے تو خود ہی تمیز آ جائے گی۔ حالانکہ اس کا کوئی دوست تھا ہی نہیں، اسے کہاں اجازت تھی دوستیاں گانٹنے کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنا گلا دبا دے، خود کو سولی پر لٹکا دے، بھلا کوئی تک بنتی تھی۔ ایک سوٹ کی فرمائش ہی تو کی تھی اس نے، اور ان سب کو اس کی تربیت کی فکر پڑ گئی تھی۔ اب بھلا اسی میں تھی کہ ابا سے معافی مانگ لی جائے، ورنہ اسکول سے دستبرداری کا مطلب انم سے دستبرداری جو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ سو اس نے ابا سے معافی مانگ لی اور وہی سوٹ پہننے کا اور کوئی فرمائش نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ وہ اگلے روز صبح 6 بجے اٹھا۔ آج پہلی بار دیر سے جانے کے بجائے وقت سے پہلے اسکول جا رہا تھا، کیونکہ آج اسے پہلی صف میں بیٹھنا تھا۔ انم ڈرامے میں پرفارم کرنے والی تھی اور وہ اسے سب سے زیادہ قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ 7 بجے آ کر وہ پہلی صف کی پہلی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ 7 والی سیٹ پر اس نے زیبو کے لیے مختص کر لی۔ اب وہ زیبو اور انم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ایونٹ میں اس کی دلچسپی محض انم کو ڈرامے میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھنے تک کی محدود تھی، لیکن 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے کے بعد وہ اسے بنا دیکھے ہی اٹھ کر چلا آیا۔ ڈھیلی ڈھالی کیٹی کی کھندر نما شلوار میں اسے اپنی شخصیت ایسی لگ رہی تھی جیسے 2 سال کے بچے کو 10 سال کے بچے کا سوٹ پہنا دیا ہو۔
بازو لمبے تھے تو اماں نے کف فولڈ کر دیے تھے، قریبان میں 2 گردنیں سما سکتی تھی۔ قمیض کی لمبائی ٹخنوں سے 2 انچ اوپر تھی اور شلوار تھی یا تہہ بند، وہ رو دینے کے قریب تھا۔ بے مقصد گلیوں میں گھومتا رہا اور جب واپس گھر آیا تو شام ہو چکی تھی اور ابا، تایا ابو، عمر سب اسے ڈھونڈنے میں نکلے ہوئے تھے۔ عمر نے ہی شکایت لگائی تھی کہ آج وہ اسکول نہیں آیا تھا۔ اکلوتا بیٹا ہے تمہارا اور تمہیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں، کتنی بار کہا ہے نظر رکھا کرو اس کی سرگرمیوں پہ، یہی عمر ہے بننے کی اور بگڑنے کی۔ تایا ابا پر برس رہے تھے اور ابا نے اسے دیکھتے ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ اس روز اسے عمر سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ابا نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا اور عمر مزے سے اوپی کھیل کے میدان میں اس کے ہی دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا دیکھتا اور کرتا رہتا۔ زیبو اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی، تبھی عمر نے چھکا لگایا تھا۔ گڈ شاٹ! اس نے تالی بجا دی اور فیصل نے اتنی زور سے کھڑکی بند کی کہ میز پر رکھا چائے کا کپ دھمک سے نیچے جا گرا اور وہ بغیر کسی معذرت کے کمرے سے جا چکا تھا۔ زیبو نے بند کھڑکی کو حسرت سے دیکھا، مگر وہ بند کھڑکی اس نے دوبارہ نہیں کھولی تھی۔ فیصل کو منانا بھی باقی تھا ابھی۔ میرے بیگ میں جو چاکلیٹ رکھی ہے وہ کہہ دوں گی انم نے دی تھی، پھر تو مان جائے گا، اور وہ انم کے ویسے ہی دیوانہ۔ ان کے میٹرک کے امتحان ہوئے تو اس نے کسی معروف موبائل کمپنی کے دفتر میں مارکیٹنگ کی جاب شروع کر دی تھی۔ عمر کو تایا نے نئی موٹر بائک لے کر دی تھی، حالانکہ بائک اس کی جاب کی ضرورت تھی۔ اس نے ابا سے کہا تھا، مگر الٹا انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی تھی۔ دیکھا اس جیسی ناخالف اولاد ایسی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے بجائے دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے، اور عمر کو دیکھو باقاعدگی سے باپ کی دکان پر جاتا ہے۔ بھائی صاحب کے ایک بچے کتنے سلجھے ہوئے فرمانبردار، اور یہ ہے ایک انڈا وہ بھی گندا۔ تایا عمر کو سیلری بھی دیتے ہیں، اس نے بھی دیا تھا۔ ہاں تو اسے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، وہ ساری رقم جا کر اپنی ماں کو ہی دیتا ہوگا، تمہاری طرح فضول خرچ نہیں ہے تو آپ بائک لے کر نہیں دیں گے؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ نہیں، وہ دو ٹوک انکار حاضر تھا، پھر اس نے مزید بحث نہیں کی، وہ کسی اور نوکری کی تلاش میں مصروف ہو چکا تھا۔ زیبو اخبارات سے اشتہار کاٹ کر ہر جگہ اس کی سی وی بھجوا دیتی تھی، مگر باوجود کوشش کے کہیں اسے نوکری نہیں ملی۔ انہی دنوں میں زیبو نے بتایا کہ انم پریشان ہے، اس کے ابو فوت ہو چکے ہیں اور اس کی امی کپڑے کی سلائی کرتی ہے۔ چھوٹا بھائی بے حد ضدی اور شرارتی تھا، اس نے آج کل ضد پکڑی ہوئی تھی کہ کمپیوٹر لے کے دیں گے تو اسکول جاؤں گا۔ وہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ انم گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس نے کمیٹی ڈال رکھی تھی اور اس کمیٹی کے پیسوں سے علی کو کمپیوٹر لے کر دیا تھا، لیکن وہ کوچنگ سینٹر کی فیس نہیں دے سکتی تھی۔ علی کو کمپیوٹر سکھانا بھی ایک مسئلہ تھا اور اس کے لیے فیصل نے جھٹ سے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ اب وہ روز ان کے گھر آنے جانے لگا تھا۔ اس کی امی اور بھائی کے علاوہ ان کے گھر میں ان کی دادی اماں تھی، جو فیصل سے بڑی محبت مجھ سے ملتی۔ ان کے گھریلو حالات ایسے ہی تھے کہ اس نے ٹیوشن فیس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انم، وہ میرا بھی بھائی ہے۔ اور انم خاموش ہو گئی تھی۔ دن میں وہ ایک موبائل شاپ پہ سیلز مین کی جاب کرتا تھا۔ ابا اس پر بھی اسے کبھی سنانے سے باز نہیں آئے تھے، مگر آج کل سے ابا کی کڑوی کسیلی باتیں بھی بری نہیں لگتی تھیں۔ وہ ہر وقت یا تو گنگناتا رہتا اور یا پھر بلا وجہ مسکرائے جاتا۔ دن نکلتے ہی اسے بس شام کا انتظار رہتا، جب وہ علی کو ٹیوشن پڑھانے جائے گا تو ایک نظر اسے بھی دیکھ سکے گا۔ وہ روز اس کے لیے چائے بنا کر لاتی تھی اور فیصل کا دل چاہتا وہ اس مگ کو کسی قیمتی متاع کی طرح ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے، جس کے وجود پر اس کے محبوب کا لمس مہکتا تھا۔ اس کی دادی جب کبھی گھر میں کچھ اچھا پکا ہوتا تو اسے کھانے پر بھی روک لیتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ جیسے ان کے گھر کا ایک فرد بنتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے امی اور پھپھو سے بھی کہا تھا کہ اپنے سوٹ انم کی امی سے سلوا لیا کریں۔ اس طرح دونوں گھرانوں میں کچھ اور تعلق بڑھا تھا۔ اس کی امی کو وزادار سے لوگ پسند آئے تھے اور انم بھی۔ امی اب اکثر گھر میں بھی انم کے سلیقے اور مؤدب پن کی تعریف کرنے لگتی تھی۔ وہ موبائل شاپ پر تھا جب اس کا فون بجا۔ زیبو کا نمبر تھا۔ فیصل، کہاں ہو تم؟ رزلٹ آ گیا ہے، جلدی سے پتہ کر کے بتاؤ۔ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی۔ اس نے اچھا دیکھتا ہوں کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کی جیب میں انم کی رول نمبر سلپ بھی تھی جو اس نے کل دی تھی۔ حسب توقع زیبو کی بورڈ میں پہلی پوزیشن تھی اور انم کی دوسری، اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا تھا۔ زیبو کو فون پر رزلٹ بتانے کے بعد وہ بازار گیا تھا، وہاں سے انم کے لیے ایک رسٹ واچ اور اپنے لیے ایک مٹھائی کا ڈبہ لیا۔ اس سے قبل اس نے رول نمبر سلپ کی نقل کروا لی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سلپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو پہلا سامنا دادی سے ہوا تھا۔ مبارک ہو دادی جان۔ وہ بائک سے اتر کر ان کے گلے لگا۔ موبائل شاپ سے ملنے والی تنخواہ سے اس نے قسطوں پر بائک لے لی تھی۔ انم، انہوں نے وہیں سے اسے آواز دی تھی۔ وہ کچن سے دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی چمکتی رنگت خوب دمک رہی تھی۔ دادی نے فوراً دونوں کو ساتھ لگا کر دعائیں دیں۔ مبارک ہو، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ پہلے مسکرائی، پھر شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس کا بھی منہ میٹھا کروایا تھا۔ باجی، آج شام تو پارٹی ہوگی۔ علی دور سے ہی اچھلتا کودتا آیا تھا۔ اس کی امی نے فیصل کو اندر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ انم نے پکوڑے بنائے ہیں، کھا کر جانا۔
और वो पकौड़े खाने की खातिर नहीं, अनम को तोहफा देने के लिए रुक गया। बाद में जब वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो फैसल ने उसे वो तोहफा दिया था। इसकी क्या ज़रूरत थी? वो ज़रा सा हिचकिचाई थी। मैं अपनी खुशी से लाया हूँ, तो मेरी खुशी की खातिर रख लो। और उसकी वो खुशी की खातिर जो कुछ भी कर सकती थी। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। फैसल ने घड़ी उसकी कलाई में सजा दी। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। उसकी आंखों में देख रहा था। अनम के लब हिले थे। तुम भी। मफहूम उसने खुद से अखज़ कर लिया था। इतना वाज़ेह इकरार ही खुद सुपुर्दगी। उसका दिल चाह रहा था वो हवा में लोटियां लगाने लगे, भंगड़ा डाले। आज बेहद खुशी का दिन था। ये बात उसने सबसे पहले ज़ीबो को बताई, इसलिए वो घर जाने से पहले उनके पोर्शन की सिमत चला आया। मगर लाउंज में बैठे उमर उसके मुकाबले बैठी ज़ीबो को देखकर उसका मूड बुरी तरह से बिगड़ा था। फुप्पो उस वक्त नमाज अदा कर रही थी और जाहिर है ज़ीबो को ही उसकी खातिर मदारात करनी थी, लेकिन वो ये बात किसी सूरत नहीं समझ सकता था। ज़ीबो, मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। उखरे मूड के साथ वो उसके सर पर आन खड़ा हुआ। ज़ीबो ने पहले नमाज अदा करती अम्मी और फिर गौर से उमर को देखा। अजीब मज़े में फंस गई थी। सुना नहीं तुमने? वो मज़ीद बरम हुआ तो उमर से माजरत करती उठ गई। क्यों बैठी थी तुम उस उल्लू फटीचर के साथ? उसका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। वो मेरी फर्स्ट पोजीशन के लिए विश करने आया और ये देखो उसने मुझे ब्रेसलेट भी दिया है। ज़ीबो ने उसे चिढ़ाने की खातिर वो मखमली केस दिखाया तो फैसल ने ब्रेसलेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरा बस चले तो इसके भी इतने से छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ। वो गुस्से में बिल्कुल बेकाबू हो रहा था, जबकि ज़ीबो हक्का बक्का ब्रेसलेट के टुकड़ों में बटा हुआ देख रही थी। इंतहाई ख़राब मूड के साथ वो अपने पोर्शन की सिमत आया, मगर अम्मी को 2-4 शॉपर्स के साथ लदा फदा देखकर चौंक गया। वो शायद कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। शॉपर्स के साथ एक अदद मिठाई का डब्बा भी था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अभी मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। उसे आता देख उन्होंने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। कहाँ की तैयारी है? वो बदमज़ा हुआ था। अनम के घर जाना है, उन्होंने बताया और उसकी बाँछें खुल गई थी। कुछ कपड़े सिलवाने और अनम को गिफ्ट देना है। इतनी शानदार कामयाबी के बाद मुबारकबाद की मुस्तहिक तो है ना। गिफ्ट? अनम को या खुदा मकाम हैरत है। वो कुछ सोच कर आगे बढ़ा। दिखाएं तो क्या लिया है अनम के लिए? उसने इश्तियाक और दिलचस्पी से तमाम शॉपर्स को देखा। आलिया बेगम ने एक शॉपर से खूबसूरत सा जोड़ा निकाला। बहुत प्यारा है, फिर फिरोजी रंग तो उसका फेवरेट भी है। उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता ही निकला था। तुम्हें कैसे पता फिरोजी रंग उसका फेवरेट है? अनम बाजी ने कमरे से निकलते उसका अल्फाज पकड़ लिए और अचंभे से बोली। आप कब आई? उसने संभल कर मौजू बदला। कभी हमारे जोड़ों की तो ऐसे तारीफ नहीं की। वो बाल की खाल उतारने वालों में से थी। इतनी जल्दी कैसे टल जाती? फैसल का इस्तफसार तो गोया सर से होकर गुजरा था। अभी तक उनके चतुन सीधे नहीं हुए थे। वो शाने उचकाकर मुस्कुरा दी और एक रेड सिग्नल। आपकी बार उनका माथा ठिठका था। लगता है दाल में कुछ काला है। ऐसी कोई बात नहीं, उसने जाने को परतोले। अच्छा फिर भी बता दो तुम्हें वो कैसी लगती है? वो पीछे दरवाजे तक आई। अच्छी है और प्यारी भी, उसने कह दिया। आलिया बेगम और अंजुम आपा दोनों मुस्कुरा दी। उनके लिए बाई से हैरत था। चलो फिर जाती हूँ तुम अम्मी के साथ, तुम्हारी अनम को भी देख आऊँगी। अंजुम ने जाने किस मूड में कहा था, मगर वो अब तुम्हारी कहने पर खुशी से नहाल हो चुका था। और फिर अम्मी ने अपने महदूद खर्चे से अनम के लिए खरीदारी की थी। ये क्या हो रहा था वो सोचता और हंसता रहा। देखा आपने कितनी चालाक थी। माँ, बेटी और दादी तो सबसे आगे हैं। घर में कोई फ़र्क नहीं है। अकेली शुतर में बेमुहार औरतें। और फैसल की कैसी तारीफ़ कर रही थी। आपका बेटा आपसे पहले मिठाई लेकर उनके घर आ गया था। दादी उसे अपना बेटा तो बना ही चुकी हैं, बस 2 बोल पढ़ने बाकी हैं। वो भी किसी रोज़ खुद ही पढ़वा लेंगी। और अनम, उसकी मासूम शक्ल पर ना जाएं आप। मुझे पूरी खुन्नी मेसने लग रही थी। अभी उम्र ही क्या है उसकी, और लेकर हमारे इकलौते मासूम भाई को फांस लिया। कैसे तारीफ़ कर रहा था उसकी, अच्छी और प्यारी है। ये था अंजुम का बेलाग तबसरा जो आते हुए रास्ते में कर रही थी। आलिया बेगम ने बेसाख्ता दिल थाम लिया। अरे क्या ओल फोल बक रही हो? आप तो बहुत भोली हैं। दुनिया का आपको क्या पता। अपनी बात का असर ज़ाहिर होते देख उसने खासा बुरा मनाया था। गरीब से लोग हैं, लड़की भी छोटी उम्र की है, ज़रा अदब दब कर रहेंगे। आलिया बेगम का अपना मौक़िफ़ था। ओहो अम्मा, तुम कब समझोगी? लड़की जितनी भी छोटी उम्र की हो, है तो फैसल की उम्र की, और तुम्हारा बेटा मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्त में है। उंगलियों पर नचाएंगी उसे। आंख बंद करके उनकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहेगा और फिर दीवारों से सर फोड़ती रहना। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो अच्छे खासे शरीफ बेज़र से लोग लगते हैं। आलिया बेगम किसी तौर उसकी बातों से मुतफिक नहीं हो रही थी। अनम की दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। अनम ने फ़ोन पर रोते हुए बताया तो अगले 5 मिनट में वो उनके घर पे मौजूद था। उन्हें फूड पॉइजन हो गया था। वो 2 दिन से अस्पताल में रहकर घर आई थी, लेकिन ये 2 रोज़ उनकी फैमिली के लिए बड़े कठिन और सब्र आजमाते, और फैसल ने उन दोनों का भरपूर साथ दिया था। अस्पताल के बिल में 3000 कम थे। उसने वो रकम अंजुम बाजी से उधार लेकर दी थी। अनम की अम्मी उसकी बेहद ममनून और मशकूर थी। फैसल के लाख इनकार के बावजूद उन्होंने ये रकम जल्द लौटाने का वादा किया था, लेकिन अंजुम के हाथ तो इस बार बाकायदा सबूत लग चुका था। वो रात ही आलिया बेगम के पास पहुंच चुकी थी।
دیکھا آپ کا بیٹا کس طرح سے اپنی کمائی دونوں ہاتھوں سے ان پر لٹا رہا ہے اور وہ ماں بیٹی اینٹ رہی ہیں۔ اب تو آپ کو میری بات پہ یقین آ گیا ہوگا کس قدر مکار چلاک ہیں وہ عورتیں۔ اور عالیہ بیگم حیران و پریشان رہ گئی۔ اب کیا کروں؟ فیصل کا تو تمہیں پتہ ہے کتنا ضدی اور خود سر ہو چکا ہے، وہ کبھی میری بات نہیں مانے گا۔ تو فیصل سے منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے منوائیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے انجم کو دیکھا۔ دادی ماں کی عیادت کو چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں چل کر ہوں گی۔ انم نے دروازہ کھولا تھا اور انہیں دیکھ کر بےحد خوشی ہوئی تھی۔ ان کی محیط میں چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آن بیٹھی۔ دادی کی مزاج پرسی کے بعد انم نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیں آنٹی، بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں، اور نہ ہی کبھی یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی رشتہ داری بنائیں۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ فیصل کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، اور آپ بھی فیصل کی اپنے گھر آمد پر ذرا پابندی لگائیں۔ آپ تو جانتی ہیں ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہیں اور یوں کسی لڑکے کو گھر میں گھسانے سے قبل آپ کو ان نزاکتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محلے میں آپ کی بیٹی کا کردار مشکوک ہو رہا ہے، ہمیں بھی آپ کی عزت کا خیال ہے، اس لیے آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ بیگم نے لب بھینچے اس کی محیط میں بیرونی دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے، جبکہ عفیفہ خاتون کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ باہر کھڑی انم کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ بمشکل تمام وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی، وہ تو اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ شام میں وہ حسب معمول ان کے گھر آیا تھا۔ آتے ہوئے راستے میں اس نے دادی کے لیے تھوڑے سے پھل بھی لے لیے تھے، مگر دادی تو اس سے ملی بھی نہیں تھی۔ انم جو اس وقت بطور خاص کچن میں کی کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی، آج غائب تھی، اور یہ عفیفہ آنٹی اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ فیصل تم آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا۔ مگر کیوں آنٹی؟ وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ قریب کھڑے علی نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا۔ یہ سوال جا کر اپنی امی اور باجی سے پوچھو، اور بس آج کے بعد ہمارے گھر کبھی مت آنا۔ ان کا لہجہ قطعی اور انداز حتمی تھا، جیسے کچھ سننا نہ چاہتی ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس چلا آیا اور آتے ہی ہوئے ایک نظر بھی وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اسے امی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جان چکا تھا یہ ساری آگ انجم باجی کی لگائی ہوئی ہے۔ اس نے ایسے ہی اعتبار کیا۔ 4 دن سے وہ کمرہ بند کیے پڑا تھا اور عالیہ بیگم کو اب ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، بس قوت بخش مشروبات پہ گزارا کر رہا تھا۔ آخر وہ جا کر زیبو کو بلا لائی۔ اب تم ہی ہو جو اس کا موڈ ٹھیک کر سکتی، اسے سمجھاؤ اس کی ماں غلط نہیں ہے، میں کبھی اس کا برا نہیں سوچ سکتی، جو کیا ہے اس کی بہتری اور بھلائی کی خاطر کیا ہے۔ زیبو بس سنتی رہی، کہہ نہ سکی کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا۔ اپنے بیٹے کا دل توڑ دیا، اس بھلی عورت کی عزت نفس مجروح کی ہے، ایک کومل سی لڑکی کے جذبات کو رون ڈالا، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، اور اس سے زیادہ کیا برا ہوگا؟ اکلوتے بیٹوں کی ماں ہے، ان کا عدم تحفظ کا ڈر نہ جانے کب جائے گا۔ زیبو کی تمام تر ہمدردیاں فیصل کے ساتھ تھیں، اور اسے انم کا خیال بھی تھا۔ اس کی عزت نفس، انا، نسوانی وقار کیسے مجروح نہ ہوا ہوگا؟ وہ لڑکی تو ہنسنا بھول جائے گی۔ اس کا دل چاہا خوب سارا روئے۔ محبتوں کا متلاشی وہ لڑکا جو بچپن سے اس قدر نا آسودہ تھا، اب تو بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور وہ بھلا درد کیسے سمیٹے گی اسے؟ وہ انم کا قلم، اس کے دیے کارڈ اور تحائف تک چھین لیتا تھا، اور اب پوری انم سے دستبرداری بھلا کیوں کر ممکن تھی؟ اس نے ایک کوشش کرنی چاہیے۔ مامی جان، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ انم کتنی پیاری، لائق اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اگر فیصل اس سے شادی کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ تو ویسے بھی کسی غریب گھرانے کی لڑکی جو کم عمر بھی ہو کو بہو بنانا چاہتی تھی، پھر انم تو بالکل آپ کے مجوسہ معیار پر پوری اتری تھی۔ زیبو تم بچی ہو، ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ ایک ایک زینہ طے کرتے اس کا دم گھٹ رہا تھا، کیسے سامنا کرے گی وہ اس ٹوٹے بکھرے انسان کا؟ کن لفظوں میں اس کے غم کا مداوع ممکن ہو سکے گا؟ کمرے کی حالت ابتر تھی، ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر ڈالا تھا، اور خود ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر آن کھڑی ہوئی۔ تم نے بات کی انم سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ کل ہی اس نے زیبو سے کہا تھا وہ انم سے کہے کہ بس ایک بار اسے مل لے۔ نہیں، وہ نہیں مانی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے بھول جاؤ۔ زیبو کے لہجے میں شکست کھڑکی تھی کہ لاکھ قائل کرنے کے باوجود وہ اسے منوا نہیں سکی تھی، اور وہ ایسے ساکت ہوا جیسے اس کی سانس بند ہو چکی ہو۔ زیبو نے محبت سے اسے دیکھا۔ فیصل، جو ہوا بھول جاؤ اسے، اور تم ابھی تک اپنے فارم سبمٹ نہیں کروائے، 2 روز بعد داخلے بند ہو جائیں گے۔ نارمل سے انداز میں اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اور سنے اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ زیبو نے اس وقت اسے اس کے حال پر چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ 2 روز بعد ان کے گھر میں خوب لمبی چوڑی جھڑپ ہوئی تھی۔ فیصل نے FAC میں داخلہ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابا اس پر خوب برسے تھے، امی الگ پریشان تھی، سب نے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ دن رات ایک ہی بات سوچتا تھا کہ کس طرح تمام گھر والوں کو اتنا ہی جذباتی دھچکا لگائے جیسا انہوں نے اس کو پہنچایا تھا۔ چند روز گزرے تھے، اس کا سیل فون بار بار بجنے لگا۔ ایک لڑکی تھی اسما نام کی، نارووال سے 6 گاؤں چھوڑ کر کسی بارڈر کی رہنے والی۔ وہ خاموش، تنہا، اداس رہ کر جب تنگ آ جاتا تو اس سے باتیں کرنے لگتا تھا۔
زیبو کو کالج کھل گیا تھا۔ شام سے پہلے وہ لان میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ فیصل نے اسے کھڑکی سے دیکھا۔ وہ اس کی داخلہ نہ لینے پر ناراض تھی۔ کچھ سوچ کر نیچے لان میں اس کے پاس چلا آیا۔ وہ ہنوز اپنی کتابوں میں مگن تھی۔ زیبو یار کچھ کھانے کو دے دو، کل سے بھوکا ہوں۔ جاؤ، بارڈر کے پاس والے گاؤں میں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، لیکن جملے میں چھپی طنز کی کاٹ وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اس کے اسما سے بات کرنے پر بھی خفا تھی۔ اچھی لڑکی ہے یار، اور کل کوئی جب یہ اچھی لڑکی بھی چھوڑ جائے گی تو خودکشی کر لینا۔ اس نے غصے میں کتابیں بند کر دیں۔ تم نہیں جانتی وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کسی بڈھے چودھری سے کروا رہے ہیں۔ وہ گھسی پٹی کہانی، پنچایت کا فیصلہ وہ مجھ سے مانگ رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے۔ اس کے لیے وہ افسردہ ہو رہا تھا۔ میں پاگل ہوں جو تمہاری ہمدردیوں میں گھلی رہتی ہوں۔ تم ایک نمبر کے الو گھامڑ ہو۔ اس نے کہانی سنائی اور تم نے اعتبار کر لیا۔ زیبو کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کے پاس بال نوچ ڈالے۔ مدر ٹریسا کا بھائی، میں کل اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ پر یقین تھا۔ زیبو نے اسے گھور کر دیکھا۔ بالفرض اگر یہ سچ بھی ہوا تو کیا کرو گے؟ تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ نہیں یار، جہاں دل تھا اب وہاں صرف درد ہے، اور یہ درد میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بانٹوں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ تو آخر تم کرو گے کیا؟ وہ اسے سچ اگلوانا چاہتی تھی کہ اب ماموں کو تنگ کرنے کے لیے وہ کون سا نیا کارنامہ سر انجام دینے والا ہے۔ ابھی سوچا نہیں ہے۔ آج اس نے دکان سے چھٹی لی تھی۔ اسے اسما سے ملنے جانا تھا۔ عام سے جینس پر اس نے کالی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بڑی ہوئی شیو، بالوں کو بھی محض تھوڑا سا ہی سنوارا تھا۔ زیبو نے اس کے بکھرے سے ہولے کو قدرے ناگواری سے دیکھا۔ اس لیے میں اس سے ملنے جاؤ گے؟ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھنے کے بعد دوبارہ کچن سے کچھ لینے گئی تھی۔ اس کا حقہ پانی زیبو کے دم سے ہی چل رہا تھا، ورنہ امی اور ڈیڈی دونوں نے اس سے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ مجھے کون سا اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، بس ٹھیک ہوں ایسے ہی، کسل مندی سے کہتے وہ آلو بھرے پراٹھوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ اتنے دنوں کی بھوک ہڑتال کے بعد آج کل وہ ندیدوں کی طرح کھا رہا تھا۔ بیٹا کیوں میرے بھائی کو پریشان کر رکھا ہے؟ پھپھو بھی اسے سمجھانے کو وہیں لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ آپ کے بھائی صاحب کنجوسی کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اچھا ہے میرے نہ پڑھنے سے ان کی کچھ بچت ہی ہو جائے کرے گی۔ لاپرواہی سے کہتے اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور جلدی جلدی کا شور مچا کر وہاں سے نکل گیا، ورنہ پھپھو کا والدین کی خدمت اور ان کے اطاعت پر دیا جانے والا لیکچر 1.5 گھنٹے سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا۔ اپنے دوست اسد سے اس نے بات کر لی تھی۔ وہ گاڑی لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں بھی شہر کی حدود سے نکلنے ہی والے تھے جب اس کے سیل پر اسما کی کال آئی۔ میں اس وقت لاہور میں ہوں۔ وہ شاید بہت جلدی میں تھی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ تم مجھ سے قائد اعظم لائبریری کے باہر ملو۔ وہ اس کی بات سن کر خود پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے اسد کو گاڑی واپس موڑنے کو کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ قائد اعظم لائبریری کے باہر اس کے پاس کھڑا تھا۔ بقول اس کے گھر والوں نے آج کی شام اس کا نکاح مخالف قبیلے کے چودھری رفاقت کے ساتھ طے کر دیا تھا، جس کی عمر 60 سال تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 5 بچوں کا باپ بھی تھا، اور اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نہ پا کر وہ گھر سے بھاگ گئی۔ معمولی سی شکل و صورت کی وہ لڑکی جس سے پہلی نظر میں بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ تمہارے ہی بھروسے پر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فیصل چھوڑو اسے، تمہارے کام کی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں سینما جا کر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، ذرا طبیعت شاد ہو جائے گی۔ اسد اس کے کان کے پاس آ کر بولا تھا۔ دل تو اس کا بھی یہی چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کی مدد کا وعدہ کر چکا تھا۔ اسے اپنے حقوق کی خاطر لڑنے پر اکساتا رہا تھا۔ اب وہ گھر سے بھاگ گئی تو اسے کیسے چھوڑ کر چل دیتا؟ چلو میرے ساتھ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کہاں لے کر جاؤ گے اسے؟ اسد نے پھر سے سرگوشی کی۔ میں اس کے ساتھ آج ہی کورٹ میرج کروں گا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کے سر پر جیسے کوئی بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ اسے یاد تھا انم کے بعد وہ کیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ پھر یہی لڑکی تھی جس نے اپنی توجہ اور اپنی دوستی سے اسے سمیٹا، اس کا دھیان بٹایا، اس کا وہ برا وقت گزارا تھا۔ تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو اور بھی راستے ہیں۔ اسد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو میرے ساتھ چل رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے جیسے آخری بار پوچھا تھا۔ اسد نے منہ کے 1000 زاویے بناتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کورٹ میرج کرنے کے بعد وہ اسے سیدھا گھر نہیں لے کر گیا تھا۔ پہلے اسے امی کو تیار کرنا تھا۔ ڈیڈ کی سے کوئی فکر نہیں تھی، ان کے رد عمل سے وہ واقف تھا، دل ہی دل میں مسرور بھی۔ گھر سے ایک بھاگی ہوئی معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے نکاح کر کے اس نے گویا ان سے اپنی تمام تر ناسودہ خواہشات اور ناکام و نامراد محبت کا بدلہ لے لیا تھا، اور اس بے عزتی کا بھی جو انجم باجی نے عفیفہ آنٹی کی تھی۔ زیبو کو اس نے بتایا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو اس کی تصویر، سب سے پہلے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ اور اس کی تصویر دیکھ کے اس کی آنکھیں اور کھل گئیں۔ یہ لڑکی ہے؟ اس کا رد عمل فطری تھا۔ اس کا اتنا خوبصورت ہینڈسم سا کزن، جس سے اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی سے محبت ہوئی تھی، جو کہتا تھا زیبو تم دیکھنا میری لائف پارٹنر اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی، اور اس نے اس عام سے نقوش والی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب اتنی بھی بری نہیں، وہ برا ہی مان گیا تھا۔ اتنی نہیں، لیکن اس نے جان کر فکرہ ادھورا چھوڑا۔
ماموں اس بار تو تمہیں سیدھا شوٹ کریں گے، خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ کتنا ارمان تھا مجھے تمہاری شادی کا اور یہ تم چاند چڑھا کر آ گئے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب بس کرو نا، باقی کے ڈائلاگس امی کے لیے رہنے دو۔ اس کی معصوم سی التجا پر اسے ہنسی آ گئی۔ میں بتا رہی ہوں تمہارا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ ڈیڈی کی تو شکل دیکھنے لائق ہوگی، اسے سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ کمینے ہو تم۔ زیبو کو اور ہنسی آئی تھی۔ اچھا پلیز میری اچھی دوست ہونا، جا کر امی سے بات کرو۔ رشوت کے طور پر وہ چاکلیٹ بھی لایا تھا مگر زیبو نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ مامی اسے مجھے جوتے نہیں کھانے۔ موقع غنیمت جان کر آخر اس نے خود ہی بات کر لی تھی۔ امی تو صدمے کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ امی وہ لڑکی بہت مشکل میں تھی، میں نے صرف اس کی مدد کی ہے، ہر طرح سے منانے کو تیار کرا تھا، لیکن ان کا ویلا شروع ہو گیا۔ شام تک پوری کانفرنس سج چکی تھی۔ دونوں بہنیں اور ڈیڈی بھی موجود تھے۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، بس اس کی کسر رہ گئی تھی۔ جب بہنیں اور امی بول بول کے خاموش ہو جاتی تب وقفے وقفے سے وہ یہی جملہ دہراتے۔ دیکھو فیصل، تم ہمارے پیارے بھائی ہو نا، تمہیں شادی کرنی ہی ہے تو ہم جہاں تم کہو گے وہاں دھوم دھام سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ ہاں ایک دو لڑکیاں تو میں نے تمہارے لیے دیکھ بھی رکھی ہیں۔ انجم سائرہ باجی نے اسے گھیرے میں لی بیٹھی تھی مگر وہ ہنوز سمم بکمم بنا سوچ رہا تھا کیا تھا جو یہ ڈرامہ چند ماہ پہلے کر لیتا، شاید انم اس کی زندگی میں شامل ہو ہی جاتی۔ میں آج ہی وکیل سے بات کرتا ہوں۔ ڈیڈی نے جیب سے فون نکالا۔ اب بھی نہ بولتا تو میں کسی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا، آپ کی ہر کوشش فضول ہے، وہ کہہ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا تم نے کیسے بات کر رہا تھا؟ وہ بیوی سے مخاطب ہوئے۔ مجھے تو لگتا ہے انم کے گھر والوں نے کچھ کھول کر پلا دیا ہے، ورنہ ایسا تو نہیں تھا۔ انجم باجی دل برداشتہ سی کہہ رہی تھی۔ اچھا بس ختم کرو یہ گٹ راگ، کرتا ہوں میں اس کا بھی علاج۔ جنک کس خاندان کی لڑکی ہے آپ تو جانتے ہیں قبائلی نظام کو، آئے روز کیسی دل دہلا دینے والی خبریں آتی ہیں، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ ہنکار بھر کر کسی سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ اگلے روز شام میں وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ اس کی امی اور دونوں بہنیں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ گھر میں سخت کشیدگی کا ماحول تھا۔ سنو اسما، یہاں میرے سوا کوئی بھی تمہاری آمد سے خوش نہیں ہے۔ ہاں میری ایک دوست ہے زیبو، بہت اچھی اور پیاری، وہ تمہارا خیال رکھے گی، باقی کوئی کچھ بھی کہتا رہے بالکل پرواہ نہیں کرنا۔ اپنے انداز میں اس نے بھرپور اسے تسلی دی اور ساتھ پیش آنے والے ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ امی سمیت ان دونوں نے بھی اسے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ امی یہ اسما ہے، محض اتنا تعارف کافی تھا۔ تینوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ نکاح کا صدمہ بالکل بھول چکی تھی وہ۔ لڑکی کی شکل و صورت اس کا حلیہ سب سے بڑا جھٹکا تھا ان کے لیے۔ اس سے اچھی شکل کی تو ان کی گھریلو ملازمائیں تھیں۔ اسما نے جب اتنی خوبصورت خواتین کو دیکھا تو اس کا سر مزید جھک گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو گھر لانے کی؟ عالیہ بیگم تنفر سے بولی۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے امی، اور اب اسی گھر میں رہے گی، وہ بھی اکڑ کر بولا تھا۔ سارے زمانے میں تمہیں یہی ایک ملی تھی؟ انجم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ہاں، بے شرمی سے کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ توبہ حد ہو گئی ہے ڈٹائی اور دلیری کی، سائرہ نے دانت پیسے۔ لڑکی تو دیکھو ذرا، اماں نے سر تھام لیا۔ فیصل، میری وجہ سے تمہیں یہ ساری جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، اپنے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیا۔ وہ بے حد شرمندہ اور ملول تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم بس ریلیکس رہو، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد وہ اسے شاپنگ کروانے لے گیا۔ امی اور بہنوں کو وہ دانستہ نظر انداز کر رہا تھا۔ دکان سے اس نے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ چاہتا تھا اسے 1 ہفتے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، امی اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر لے، مگر جب تک اس کی بہنیں اس گھر میں تھیں ایسا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ چلی جائیں تو وہ امی کو منا لے گا۔ اسما نے بس 3 ہی سوٹ خریدے تھے۔ فیصل اب گھر چلو، باقی شاپنگ پھر کبھی کر لیں گے۔ گھر جا کر کیا کریں گے؟ پھر وہی ٹینشن بھرا ماحول، چلو کسی اچھی جگہ بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ڈر رہی تھی اور وہ بساختہ ہنسا۔ یہاں کون دیکھے گا ہمیں؟ تمہارے گھر والے اب تک صبر کر چکے ہوں گے، اب کوئی ڈر کوئی خطرہ نہیں، تم اتنی ٹینشن نہ لیا کرو۔ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے میں آرام سے نہیں رہ سکتی۔ بہت ہی بزدل ہو تم۔ اس نے گاڑی واپس گھر کی سمت موڑ لی۔ واپسی پر وہ اسے پھوپھو کے پورشن میں لے آئے۔ زیبو ان کے لیے اچھا سا لنچ تیار کر کے منتظر بیٹھی تھی۔ پھوپھو سے خفا تھی لیکن اسما کے سامنے نارمل ہی رہی۔ شام کو اسے گھر لایا تو سائرہ اور انجم تب تک اپنے سسرال جا چکی تھیں۔ اس نے رات امی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا۔ 2 روز اس خاموشی میں سکون سے کٹ گئے تھے۔ ڈیڈی نے بھی اس کے بعد کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا، لیکن بالا ہی بالا وہ کیا کچھ کر چکے تھے یہ 2 روز بعد شام میں اسے معلوم ہوا تھا۔ وہ سردار اسما جس کے ساتھ منصوب تھی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ اس کے ابو اس دنیا میں نہیں تھے، وہ تایا کی کسی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ جرم اس کے تایا زاد نے کیا تھا اور سزا اسے بھگتنی پڑ رہی تھی، لیکن عین وقت پر اس کی امی نے اسے فرار کروا دیا تھا۔ فیصل کے ابو نے یہ ساری معلومات فیصل کے دوست اسد سے لی تھی۔
اور اس سردار سے خود رابطہ کر کے اسے یہاں بلایا تھا۔ فرار کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ اسما، تم اب میری بیوی ہو، کسی بھی صورت ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی، اسے دونوں شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر اس کی رنگت ہلدی کی مانی زرد ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا، مگر اسما بھلا اپنے تایا کے سامنے کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ کمرے میں سردار، اس کے محافظ اور تایا ابو کے علاوہ فیصل کے ڈیڈی اور وکیل بھی موجود تھے۔ بچے ہیں ابھی یہ، اور بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ فیصل، تم ان کاغذات پر سائن کر دو بیٹا۔ وکیل صاحب نے چند کاغذات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، کیا ہے یہ سب؟ مزید تماشا بنانے کی ضرورت نہیں، وکیل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، سمجھے؟ ان کا لہجہ انتہائی درست اور دھمکیاں آمیز تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ ان سے بھی زیادہ زور سے چلایا تھا۔ تم؟ سردار اٹھ کر انتہائی غصے میں اس کی سمت بڑھا، جسے وکیل صاحب نے اٹھ کر روکا۔ مستعد کھڑے محافظوں نے بندوقیں تان لی تھیں۔ اسما، اس لڑکے کو کہو کاغذات پر سائن کرے، اس کا تایا بسماغ سے کہہ رہا تھا۔ تایا ابو؟ وہ رو پڑی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ اچانک دھاڑے۔ سردار کی مکروہ نگاہیں اس پر جم گئی تھی۔ اس نے فیصل کی سمت دیکھا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ اسے مزید کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی میں اب جیسے کچھ نہیں بچا تھا۔ انتہائی غصے میں دوڑاتے ہوئے اس نے اپنی بائک دیوار پر دے ماری، بمشکل اس کی جان بچ پائی تھی۔ ہوش میں آتے اس نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زیبو اس کے پاس رکی ہوئی تھی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی بھی ماموں، اگر آپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ آپ ہمیشہ عمر کو اس پر پریفر کرتے رہے۔ اتنا اعتماد اگر آپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہوتا تو آج کبھی ایسا نہ ہوتا۔ وہ ہر الٹا کام صرف آپ کو زج کرنے کے لیے کرتا ہے۔ آپ اس کے مزاج کو نہیں سمجھ پائے۔ اسے سختی کی نہیں، صرف محبت کی ضرورت ہے۔ اگر گھر سے اسے پیار ملا ہوتا تو کبھی اسے باہر تلاش نہ کرتا۔ جانے ماموں کے سامنے وہ کیسے اتنا بول گئے، مگر اسے ہر صورت اس سر جنگ کو ختم کرنا تھا جو بچپن سے باپ اور بیٹے کے درمیان چل رہی تھی۔ جب وہ ہسپتال سے رخصت ہوا تو بیچ سڑک میں گاڑی رکا کر بیٹھ گیا۔ میں اب اس گھر کبھی نہیں جاؤں گا، اس کی ایک ہی ضد تھی۔ میرا اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ کبھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا سکون، ان کی خوشی مجھے مینٹلی ٹارچر کرنے میں پوشیدہ ہے۔ وہ ایسا کوئی موقع کبھی جانے نہیں دیں گے جس سے مجھے اذیت پہنچ سکے۔ یہ صرف تمہارے دماغ کا فتور ہے فیصل، ورنہ تمہارے ڈیڈی بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ محبت؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ جانتی ہو، اگر یہ ایکسیڈنٹ ان کی گاڑی سے ہوتا تو فون کر کے سب سے پہلے یہ پوچھتا کہ میری گاڑی ٹھیک ہے۔ اس نے گاڑی پر خاصا زور دیا۔ انہوں نے بس تمہاری اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، فرق صرف تمہاری سوچ کا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر بقول تمہارے وہ اچھے نہیں ہیں تو تم اچھے بن جاؤ۔ وہ تمہارا خیال نہیں رکھتے تو تم ان کا رکھ لو خیال۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتے تو تم ان سے محبت کر لو۔ اگر انہیں تمہاری خواہشات کا احترام نہیں تو تم مان رکھ لو ان کا۔ وہ میرے پاپ ہے، اس نے جیسے یاد دلایا۔ اور ہاں، تم ان کے بیٹے، جھکنا تمہیں ہی پڑے گا۔ اور اس دن کے بعد اس نے خود کو ستا پا بدل لیا تھا۔ نہ کوئی ضد، نہ خواہش، نہ ہی فرمائش۔ گھر میں وہ سب سے بہت ہی آرام سے بات کرتا، ہر کام میں تابعداری سے سر ہلا دیا۔ دکان چھوڑ کر ابا کی لانڈری جا رہا تھا۔ تنخواہ کا بھی کوئی مطالبہ نہیں۔ ڈیڈی جتنی رقم دیتے خاموشی سے تھام لیتا، نہ دیتے تو کوئی احتجاج بھی نہ تھا۔ وہ بالکل ویسا بن گیا جیسے اس کے گھر والے چاہتے تھے۔ ڈیڈی بھی اس سے خوش رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اسے گاڑی بھی لے کر دی۔ لانڈری کا مینیجر وہی تھا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، سب کچھ کتنی آسانی سے مل گیا تھا۔ اور تو اور اب ڈیڈی عمر کے مقابلے میں اس کی بات کو اہمیت دینے لگے تھے، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھا۔ اس کے نزدیک اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہی دنوں میں اس کی پھوپھو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ زیبو کے غم میں وہ برابر کا شریک تھا۔ وہ بہت تنہا اور اداس ہو گئی تھی۔ ڈیڈی اسے اپنے پورشن میں لے آئے تھے۔ اس کے ابو ملک سے باہر تھے، سسرال میں کوئی نہ تھا، تو پھوپھو کے لیے جو دادا نے الگ پورشن بنوایا تھا وہ ادھر ہی رہتی تھی۔ اس کے ابو نے زیبو کے تمام اختیارات ڈیڈی کو سونپ دیے تھے۔ اب اسے ادھر ہی رہنا تھا، اس لیے وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، بلکہ اس نے تو آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا۔ امی کے مزاج سے وہ بچپن سے واقف تھی، سو اسے اس ماحول کا حصہ بننے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ امی بھی اس سے خوش تھی کہ زیبو ہر کام میں ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی۔ البتہ عمر کی آمد و رفت ان کے گھر اب کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تھی۔ اس نے اکثر دونوں کو ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ زیبو بچپن کی طرح آج بھی اسے بالکل نہیں پسند کرتی۔ اور پھر ایک روز امی نے بتایا کہ تایا ابو نے عمر کے لیے زیبو کا ہاتھ مانگا ہے، اور اس میں عمر کی پسند بھی شامل ہے۔ ڈیڈی نے رضامندی دے دی تھی، اور آج شام وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آنے والے تھے۔ ساتھ منگنی کی چھوٹی سی رسم بھی ہو جانی تھی۔ اس نے یہ سنتے ہی گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ زیبو کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی اتنی اچھی، اتنی پیاری دوست اور ایک انتہائی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ساری زندگی گزار دے گی، ناممکن۔ زیبو کی شادی کسی بھی صورت عمر سے نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ ڈیڈی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں خود کو شوٹ کرنے والی؟ انہوں نے انتہائی تحمل سے دریافت کرا۔ جو
اور اب وہ جواز کیا دیتا؟ میں نے جو کہا ہے وہی کروں گا، وہ ڈٹائی کی حد تھی۔ دیکھو وہ گھر کی لڑکی ہے، مجھے سارا اور انجم سے زیادہ پیاری ہے۔ آپا نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، بھائی صاحب نے بھی ایکل اختیار مجھے سونپ رکھا ہے، اور میں اس کے لیے عمر سے زیادہ کس کو اہمیت دوں؟ وہ گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بالا ہے، میں اس سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر بات گھر کے لڑکے کی ہے تو فیملی میں اور بھی لڑکے ہیں، عمر ہی کیوں، وہ ضد ہوا جو ہے سب شادی شدہ ہیں، باقی زیبو سے چھوٹے ہیں اور کوئی اس کے میچ کا بھی نہیں۔ آپ عمر پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے پر نہیں۔ آخر اسے یہی حل مناسب لگا، وہ کسی قیمت پر زیبو کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈیڈی نے کرے تیوروں سے اسے گھورا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں زیبو کو بہت خوش رکھوں گا، اور پھر وہ عمر کو پسند بھی نہیں کرتی۔ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ بالآخر ایک طویل مباحثے کے بعد وہ ڈیڈی کو قائل کر چکا تھا۔ دونوں کی نسبت طے ہو گئی۔ طیبو کو ڈیڈی نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ دونوں گھرانوں میں ایک اندیکھی خلیج حائل ہوتی چلی گئی۔ عمر ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا اور زیبو اداس گمسم سی جیسے خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس دوران اسے علی ملا تو اس نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی، فیصل بھائی، زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی آج بھی تمہارا منتظر ہو۔ اور وہ جو آپ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ جانے کیسے اس کے قدم اسی راستے کی سمت اٹھ گئے۔ علی نے یہ بھی بتایا دادی اسے بہت یاد کرتی ہیں، اس کی امی فوت ہو چکی تھی، علی خود شادی کر چکا تھا، دادی بے حد ضعیف ہو گئیں، آج بھی اسے بے حد محبت اور پیار سے ملی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بہت یاد کیا، دادی اسے کہہ رہی تھی۔ فیصل نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ اب ان کے بوڑھے چڑیا زدہ ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ انم اندر آئی تو دروازے میں ٹھٹک کر رک گئی۔ فیصل کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اسے مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ آج جو سامنے آئی تو دھڑکنوں نے پھر سے وہی راگ چھیڑ دیا۔ دل کے اندھیر نگری میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا تھا۔ وہ عاشقی کا زمانہ، سارے منظر روشن ہوتے چلے گئے۔ وہ کھڑی رہی اور وہ دیکھتا رہا، کتنے ہی پل یوں ہی بیت چکے تھے۔ فیصل اب تم ہی سمجھاؤ، اسے کتنے رشتے آ چکے ہیں مگر مانتی ہی نہیں۔ علی تو اپنے گھر بار کا ہو گیا، اس کا بھی کوئی ٹھکانہ ہو تو میں سکون سے مر سکوں۔ وہ بے حد آزردہ لگ رہی تھی۔ دادی آپ نے پھر وہی باتیں شروع کر دیں؟ دادی ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہیں، وہ جیسے دل پر پتھر رکھ کر بولا تھا۔ انم نے ایک شفقت بھری نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بوجھل دل لیے واپس چلا گیا۔ دادی اسے کیا کہنا چاہتی تھی وہ سمجھ چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ کبھی اس گلی کی سمت مڑ کر نہیں دیکھے گا، چاہے کوئی عمر بھر اسی دہلیز پر بیٹھا اس کی راہ تکتا رہے۔ 2 سال بیت گئے تھے۔ عمر واپس آ گیا تو اس نے زیبو کو پردے کی اور سے باہر تکتے پایا تو 2 قدم آگے بڑھتے ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ سڑک پر کھڑے عمر کو اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ بچپن کی طرح آج بھی اس کھڑکی کو بند کر دینا چاہتا تھا، لیکن خاموشی سے پلٹ آیا۔ زیبو خود میں اتنی مگن تھی کہ اس کی آمد محسوس ہی نہیں کر پائی، مگر وہ الجھ گیا۔ وہ الجھن اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ ڈیڈی کی طبیعت آج کل خراب رہنے لگی۔ سارا کاروبار اس کے حوالے کر کے اب گھر میں آرام کیا کرتے تھے۔ امی کو اچانک ہی گھر کی ویرانی اور سونے پن سے وحشت ہونے لگی۔ انہوں نے دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ یہ خبر سنتے اس کی دونوں بہنیں بھی چلی آئیں۔ گھر میں اب مخصوص شادی والا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ ڈیڈی زیبو کا جہیز بنا رہے تھے، اس کی امی اور بہنیں مل کر شاپنگ کر رہی تھی۔ رات گئے تک ڈھولک بجتی رہی اور وہ ان سارے ہنگاموں سے الگ تھلگ جانے کے ان کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر دھیرے دھیرے بھینچ رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی، اذیت حد سے سوا تھی۔ تو ایک روز اچانک بڑے کمرے میں سب کو چائے پیش کرتے ہوئے وہ گر گئی۔ اصل بھید تو اب کھلا تھا۔ تو کیا وہ ہمیشہ سے عمر کو پسند کرتی تھی؟ اس نے مٹھیوں میں جکڑے بال آزاد کیے اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ 7 روز سے وہ ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا شدید ذہنی کشمکش کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ذہنی کشمکش؟ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ زیبو کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس نے گھر آ کر اس کمرے کی ہر چیز کھنگال ڈالی اور ذہنی کشمکش کا سراغ مل گیا۔ ایک مخملی کیس اور ٹوٹا ہوا بریسلیٹ ساری کہانی سنا گیا تھا۔ جس کی دوستی کی خاطر میں نے اپنا پیار چھوڑ دیا، وہ بھی 2 سالوں سے اپنا پیار بھلائے محض دوستی نبھائی جا رہی تھی۔ میری زندگی تو عذاب تھی ہی، ساتھ میں اسے بھی کانٹوں پر گھسیٹ ڈالا۔ ایسا کیوں سوچا میں نے کہ جو شخص مجھے اچھا نہیں لگتا وہ زیبو کو بھی پسند نہیں ہوگا؟ پچھتاوا، بے بسی، دکھ دل سوچے کیا نہیں تھا اس کے دل کے ساتھ وجود کو بھی چھلنی کر رہا تھا۔ پچھلے 7 روز سے اس کی یہی کیفیت تھی۔ وہ رات کو ایک پل سکون کے لیے نہیں سو پاتا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک بار تو کہا تھا، کیوں چپ چاپ خاموشی سے میری خواہش پر سر جھکا دیا؟ آخری سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ حالانکہ وہ میری خواہش نہیں، مجبوری تھی۔ کاش اس بار تمہاری آنکھوں میں آنسو چمکنے والے آنسو سے میں نے اپنی مرضی کا مطلب اخذ نہ کیا ہوتا۔
اپنے دل کی ساری بات کہہ دینے کے بعد میں نے کبھی تمہارے دل میں بھی جھانک کر دیکھا ہوتا، کبھی تمہاری بھی سنی ہوتی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اور جب تمہارے دل میں کسی نرم گداز جذبے نے سر اٹھایا تو میری ہمدردی، رحم، اس عنایت نے تمہاری جان ہی لے لی۔ اور اس قربانی سے مجھے کیا ملا؟ پچھتاوا، بے بسی، درد اور کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت۔ میں قاتل ہوں تمہاری معصوم امنگوں کا، تمہاری محبت کا۔ میری ناکام محبت نے دل پر اتنے گھاؤ نہیں لگائے جیسا زخم تمہارے لگائے ہوئے مرہم نے دیا ہے۔ اس سے اچھا تھا تم مجھے دھتکار دیتی۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں مگر بے سود، اٹھ کر ہسپتال چلایا۔ اسے زیبو سے شادی نہیں کرنی تھی کسی صورت، وہ اسے یہ سزا نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں مودے لیٹی تھی، کمزوری، نکاہت، بے قولی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ بدکرو بیماری کا ڈھونگ، اور اٹھ کر میری بات سنو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا دوشتی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے بمشکل ہی آنکھیں کھولی۔ ہر بات پر مجھ سے لڑنے والی، میرا دماغ کھانے والی، ذرا سی بات پر ہنگامہ اٹھا دینے والی زیبو میری دوست تھی۔ تم کون ہو بتاؤ؟ میں تمہارا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ رو پڑی۔ اور اب جو میرے ساتھ کیا وہ؟ انم 2 سال سے بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی دادی تو اسی روز میرا نکاح پڑھا دیتی، مگر تم تمیز، بیہودہ، مطلبی انسان، میں تمہاری وجہ سے بستر مرگ پر پہنچ گئی، اور تمہیں آج بھی اپنی فکر ہے؟ بغیر کسی لحاظ کے اس نے سائڈ پر میز پر پڑی ٹوکری اس پر الٹ دی۔ چلو آج تمہاری طرف سے کچھ تسلی ہوئی کہ تمہارا ذہنی توازن نہیں بگڑا۔ بے ساختہ قہقہ لگاتے ہوئے پھل ٹوکری میں واپس ڈالنے لگا۔ دروازے میں کھڑا عمر اندر چلا آیا۔ زندگی میں پہلی بار فیصل اس سے ذرا اچھے انداز میں ملا۔ آج سورج کیا مغرب سے نکلا ہے فیصل، تم مجھ سے گلے مل رہے ہو؟ وہ مصنوعی شوخی سے کہہ رہا تھا۔ اب اتنی عزت تو تمہاری کرنی ہی پڑے گی۔ وہ منہ بسوڑ کر بولا تو زیب اور عمر ہنس پڑے۔ لیکن فیصل ماموں سے اب اگر تم نے انکار کیا تو وہ سیدھا تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ اچانک خیال آنے پر وہ فکر مندی سے بولی۔ ابو کو اپنا بھائی اور عمر مجھ سے زیادہ عزیز ہیں، ویسے بھی انہوں نے تمہارے لیے عمر کو ہی ترجیح دی تھی۔ اس نے طنز نہیں کیا، لیکن عمر کو ٹوکنا پڑا۔ میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا، تم نے دل میں اتنی رقابت پال لی ہے۔ یہ سب ڈیڈی کی وجہ سے ہوا ہے، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تمہیں چاہتے تھے۔ پھر میں تم سے حسد کرنے لگا۔ حسد یا تو انسان کو سنوار دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ میرے ساتھ دوسرا معاملہ ہوا۔ میں اپنی ہی سوچوں اور خیالوں کی آگ میں جل کر تنہا ہو گیا۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، اور ڈیڈی کو صرف محبت کرنی ہی نہیں آتی تھی۔ ہم دونوں کا ایک ہی مسئلہ تھا، اور مسئلہ تم تھے۔ وہ مجھے تمہارے جیسا بنانا چاہتے تھے، اور میں اپنے جیسا رہنا چاہتا تھا۔ بچوں کا ہر وقت موازنہ کس قدر ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے، کاش تم جان سکتے۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم زیب کو چاہتے ہو۔ مجھے تم سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، اور میں نے زیب سے منگنی کر لی۔ مگر میں کبھی جان نہیں پایا کہ میری سب سے قریبی دوست میرے سب سے نزدیک کے دشمن کو اس قدر چاہتی ہے۔ آخر میں اس نے زیبو کو آنکھیں دکھائی تو وہ بے ساختہ سر جھکا گئی۔ دونوں کے بیچ جو ایک انکہی تھی، آج اس نے یوں سرعام عیاں کر دی تھی۔ زیبو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عمر نے دلچسپی سے اسے شرماتے ہوئے دیکھا تو فیصل نے زیبو کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھماتے زیبو کی انگوٹھی اتار کر عمر کی جانب بڑھا دی۔ میرا احسان یاد رکھنا، اپنی منگیتر تمہیں دے رہا ہوں۔ نہیں، مجھے میری محبت دے رہے ہو، وہ بھی برجستہ بولا۔ چلو یوں ہی صحیح ہے، بدلے میں تمہیں بھی میری محبت دینی پڑے گی، کیونکہ ڈیڈی مجھے زیادہ تمہاری مانتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی شرط بھی عائد کر دی۔ تم پروپوزل تیار رکھو۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ زیبو اسے کچھ ہی لمحوں کے لیے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ بھائی ڈیڈی اور تایا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ساری رنجشیں، گلے شکوے آج ختم ہو چکے تھے۔ عمر کے ساتھ وہ مذاق کر رہا تھا۔ انم اس کے رشتے میں بھی کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، کیونکہ ایک بازی اس نے بھی اپنے ڈیڈی کے ساتھ کھیلی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت تڑپتے تھے، کیونکہ تایا ابو کا رویہ اس روز کے بعد بہت رکھا اور لیے دیے والا ہو گیا تھا، اور فیصل نے ان سے کہا تھا وہ زیبو کی شادی عمر سے کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے انہیں بھی اس کی شادی انم سے کروانی پڑے گی، اور وہ شرط مان گئے۔ اور اب وہ تازہ مہکتے گلابوں کا گلدستہ لیے روٹے صنم کو منانے آیا تھا۔ دادی اسے دیکھ کر بےحد خوش ہوئی تھی۔ اس نے اپنا مدعا پہلے دادی سے بیان کیا، ساری کہانی ان کو بتا دی، سمجھا دی، بلکہ رٹوا دی تھی۔ وہ دادی کے لیے سوپ بنا کر لائی۔ گہرے سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس وائٹ دوپٹہ لیے ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ گلابی رنگت کملا کر زرد سی ہو گئی تھی۔ سنہری آنکھوں تلے سیاہ حلقے بےحد نمایاں تھے۔ حسن و منال کے رنگوں میں لپٹی وہ خوش رنگ تتلی نہیں جانتی تھی آج کوئی اس کے لیے گلابوں کا موسم لے کر آیا تھا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے دادی کی طرف متوجہ تھی۔ دادی اب لیٹ جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اتنی دیر بیٹھنا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ صاف اسے سنا رہی تھی کہ وہ جا سکتا ہے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے دادی کی سمت دیکھا۔ اب تم خود ہی سمجھا لو۔ دادی نے عین وقت پہ صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی، جبکہ انم ان کے اشارے کنائیوں سے بے خبر اس جملے سے سابقہ معنی اخذ کرتے فوراً سے بولی، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، میرے لیے جو بھی پہلا پروپوزل آئے آپ قبول کر لیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اٹھ کر اوپر اپنے کمرے چلے گئی، اور آتے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔
کیوں آ جاتا ہے یہ شخص ہر بار اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ دادی کو وکٹری کے نشان دکھاتا وہ ایک ساتھ دو سیڑھیاں پلانگتے اوپر آیا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر پہلے مسکرا دیا، پھر قریب چلا آیا اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا اتنا برا ہوں میں جو مجھ سے شادی کرنے پر اس قدر قیمتی اور نایاب آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ اور وہ رونا بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، نہ سمجھی، بے یقینی، حیرت، کیا کچھ نہیں تھا ان آنسو بھری آنکھوں میں۔ تمہارے لیے پہلا پرپوزل میں لے کے آیا ہوں جو دادی نے قبول کر لیا ہے۔ نہ سمجھی، بے یقینی، حیرت کے تمام اثرات اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ہی رنگ تھا اب، خوشی اور انبساط کا رنگ، محبت کا رنگ، اور ایسے ہی ڈھیر سارے رنگوں سے سجی ایک خوبصورت محبت بھری